تو یہ جو عورتوں کی آزادی ڈے منایا گیا ہے، بے حیائی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہے، مجھے تو یقین نہیں آیا. پہلے لوگوں نے بتایا کہ اس قسم کے بینرز خواتین نے ہاتھ میں لیے کھڑی ہیں، انتہائی بیہودہ. تو پھر جب مجھے واٹس ایپ پہ میں نے دوستوں سے کہا کہ وہ پوسٹ بھیجیں مجھے کیا کیا بینر ہیں، تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھے تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، عورت کو کس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا بیڑا غرق ہونے والا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ کچھ بینر میں پڑھ لوں. وہ بینر پڑھ کے پھر میں ان کا تھوڑا سا، تو ہمارا خیال تھا کہ ڈے اچھا منایا ہوگا، خواتین کے حقوق کی بات کی ہوگی، وراثت کی بات کی ہوگی، بعض لوگ ظلم کر رہے ہیں عورتوں پہ اس کی بات کی ہوگی. اندرون سندھ جوان عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، پھر ان کی نکاح کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، اس کے خلاف بات کی ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ جو بینرز بھیجے ہیں کلفٹن یا ڈیفنس میں خواتین نے، یا اور اسلام آباد میں جو خواتین نے، چند خواتین ہیں اور وہ پورے دنیا کی عورتوں کی نمائندہ بنی ہوئی ہیں. نہ ان کو کسی نے ووٹ دے کے اپنا نمائندہ بنایا، لیکن سوشل میڈیا نے اتنا پروموٹ کیا ہے کہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کے جنازے کو ایسا پروموٹ پاکستان کی تاریخ میں، میری رائے کے مطابق، میری معلومات کے مطابق سب سے بڑا جنازہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کا تھا. میڈیا نے اس کو کوریج، بولو بھائی، نہیں. اور 4 عورتیں لفنگی جن کے بینر سے پتا چل رہا ہے کہ ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے ان کی تربیت نہیں کی. شرم و حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے ان کا. ان عورتوں کو میڈیا نے جو کوریج دی ہے پورا اس کا جو ہے نا کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ میڈیا کے ارادے اچھے نہیں. ایک بینر پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، شادی نہیں. ہمیں شادی نہیں، کس کی؟ ہمیں شادی کی ضرورت نہیں، آزادی کی ضرورت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب یہ بڑا زبردست زہر ہے جو خواتین کے خون میں گھول کے پلایا جا رہا ہے، اور اس پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ آزادی کا. شادی مرد اور عورت دونوں کی بنیادی ضرورت ہے، عورت کی بھی مرد کی بھی. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. اب یہ جو نعرہ ہے نا کہ ہماری ضرورت شادی نہیں ہے، آزادی ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو سیکچوئل ڈیزائرز ہیں ہمیں اس کے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے ہم اپنی سیکچوئل ڈیزائر زنا کے ذریعے پوری کرنا چاہتے ہیں، شادی کے ذریعے پوری. تو یہ طوائفیں ہیں جو جو عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں، آزادی کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہی مجھے زنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی کی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو میں چکلا خانہ کھولنا چاہتی ہوں. دوسرے لفظوں میں یہ بولنا، تو اس کو بینر پہ یہ لکھنا چاہیے تھا مجھے چکلا سینٹر کھول کے دے دو تاکہ جس کسٹمر کو مجھے میری مرضی کے پیسے ملے میں وہاں جا کے منہ کالا کرا لوں. اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ اور بنتا ہے تو مجھے آپ بتائیں. میرا نمبر بھی کھلا ہوا ہے، کوئی مجھ سے اس سلسلے میں ملنا چاہے تو مجھے بتاؤ بھائی. آپ بتائیں نا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہے؟ بینر پہ ایک خاتون نے یہ، بھائی چپ ہو جاؤ بچوں، یہ خاتون نے ایک بینر پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہماری ضرورت شادی نہیں، ہماری ضرورت آزادی ہے. تو اس کا مطلب شادی غلامی ہے اور شادی نہ ہونا عورت کی کیا ہے؟ بول لو نا بھائی کہ ہماری ضرورت آزادی ہے، شادی ہماری ضرورت نہیں ہے. تو اس بینر کا صاف مطلب ہے کہ ان عورتوں کو چکلے خانے کھول کے چکلا کھولنے کی اجازت دے دو. یہ چونکہ سیکچوئل ڈیزائرز تو ان عورتوں کی ختم نہیں ہوں گی، وہ بوائے فرینڈ کے ذریعے پوری کریں گی. جیسے بکریوں میں 10 بکرے ایک بکری سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، ایسے ایک عورت 10 مردوں کے بستر کی زینت بنے گی. اس پمفلٹ کا یا اس میسج کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور مطلب نکلتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. یا وہ عورت بزبان حال، وہ خاتون بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنی پاک دامن ہوں کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مریم علیہ السلام نے بغیر شوہر کی زندگی گزاری بڑی عفت کے ساتھ، تو ہم بھی اتنی نیک خواتین ہیں اس معاشرے کی کہ ہمیں بھی شوہر کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ویسے ہی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ساری عمر ادا کرتے رہیں گے اپنے دامن کو بچا کے. یہ مطلب تو میرا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہی مطلب نکلتا ہے کہ ملک میں چکلے خانے بھی کھلنے چاہیے. چکلے خانے جو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ چکلا سینٹر کھول دو. بھائی جو بھی
عورت زنا کرے گی، اس کا جو بھی اڈا ہوگا، جو بھی مقام ہوگا، تو وہی چکلا خانہ ہوتا ہے. چاہے آپ اس کو کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ کہہ دو یا آپ اس کو کوئی اور اچھا سا نام دے دو، ہوتا وہی ہے. اور ایسی عورتیں طوائفیں ہی ہوتی ہیں، چاہے آپ ان پہ لیبل کچھ بھی لگا دو. لیبل اچھے لگا کے ایک برائی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اس قسم کے بینرز آ رہے ہیں نا، ایک تو یہ تھا کہ ہمیں ابھی تو ایک بینر کا میں نے تبصرہ کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے ہمیں. اور کچھ خواتین ابھی آج مغرب کے بعد دکھایا، وہ بینر لے کے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم طلاق یافتہ ہیں لیکن ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ کو ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت شادی کی کوشش، بولو نا بھائی، نہ کرے. یہ میسج دیا جا رہا ہے. تو جب شادی کی کوشش نہیں کرے گی تو ان عورتوں کا گھر خراب کرے گی نا جن کی شادی ہو چکی ہے. بولو نا، کیا خیال ہے؟ کیونکہ جب یہ آفس میں دوستی لگائے گی، ان میں صرف کنوارے نہیں ہوں گے بلکہ شادی شدہ بھی ہوں گے. جب شادی شدہوں سے دوستی لگائے گی تو وہ جس عورت نے اس شادی شدہ مرد سے ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے گھر آ کے باؤنڈ ہوئی ہے، وہ اس کا گھر برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا بھائی. تو یہ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہو، اس کے حقوق کا بیڑا غرق کر رہے ہو. چند طوائفوں کی خاطر اس عورت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے جو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے، اچھا کچھ شادی شدہ ہوں گے اور کچھ کنوارے ہوں گے جن کے ساتھ یہ ناجائز دوستیاں لگائے گی. جن کنواروں کے ساتھ ناجائز دوستیاں لگائے گی انہیں جب فری میں، تو اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، تمہارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. کس طرف؟ اور میں خواتین کو خطاب کر رہا ہوں کہ یہ آزادی کے خوشنما نعرے تمہیں یورپ کی عورت کی طرح لے ڈوبیں گے. خواتین کہتی ہیں یورپ میں تو عورت بہت ترقی کر رہی ہے. چند عورتیں جو آپ میڈیا کے سامنے نظر آتی ہیں، عام عورت جو معاشرے کی درمیانی درجے کی عورتیں ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے. ہم تو یہاں جو مڈل کلاس خواتین ہیں ان کی حالت دیکھ رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں یہاں صبح جب جاتا ہوں نا نیو مدرسے کی طرف، مجھے یاد ہے ہم جب جاتے تھے بچپن میں ہمیں کوئی ایسی گاڑیاں بھری ہوئی نظر نہیں آتی تھیں. اب جوان لڑکیاں سوزوکیوں میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ فیکٹریوں میں بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے. یہ آزادی ہے. یہ پہلے گھر کی 4 دیواری میں ہوتی تھی، ان کے بھائی محنت مزدوری کر کے ان کو گھر میں کھلاتے تھے. اب کمانے کی اجازت دینے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ فیکٹریوں میں جا کے کیا کر رہی ہیں؟ بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے مردوں کو چسکا لگ گیا ہے ان عورتوں کی، وہ طلاق یافتہ عورتیں جنہوں نے بینر لگوایا کہ ہم طلاق یافتہ ہیں مگر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچھی بات ہے، ٹینشن نہیں ہے، صبر تحمل زندگی گزار رہی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ ٹینشن میں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم شادی کے بغیر بھی ٹینشن میں نہیں ہیں. تو خواہ میں طلاق یافتہ عورت کی شادی کی فکر کرنا یہ ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ عورتوں کی کیا بات، یہ خواتین ڈے منایا جا رہا ہے، خواتین کے حقوق. وہی کلچر، وہی گھوڑے گدوں والا کلچر جو کیا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھو وہاں پہ جا کے ان ملکوں میں کس طرح سے عورت نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کی بیٹی رہی ہے وہ، نہ کسی کی بہن ہے وہ. اس کا مرد سے رشتہ صرف گرل فرینڈ والا رشتہ ہے. اور گرل فرینڈ جب تک اٹریکشن ہوتی ہے تو گرل فرینڈ اچھی لگتی ہے. جہاں اس میں اٹریکشن ختم ہوئی تو وہ ٹیشو پیپر استعمال کے سے پہلے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور استعمال کے بعد ٹیشو پیپر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کو ڈبے میں رکھا جاتا ہے دوبارہ، ڈسٹ بن. کیسے کیسے واقعات ہیں، کالز آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں بوڑھوں کی زندگی بہت خطرناک. اور عورت کو تو ویسے بھی گھر بسانے کی فکر اس لیے کرنی چاہیے کہ عورت پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے. طلاق یافتہ خواتین ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں. کون؟ جو عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزار رہی ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے کہ شادی کرو گی تو مرد کی کیا بن جاؤ گی؟ غلام. یہ بھی یاد رکھو جو کسی کے ماتحت ہو اس کے لیے غلامی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. اسی طرح یاد رکھو جس گھر میں مرد اور عورت دونوں پیرالل برابر ہو جائیں وہ گھر بھی 4 دن نہیں چل سکتا، وہ تباہ ہو جائے گا. جیسے طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے، ان ڈراموں اور فلموں نے عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ بتایا کہ تم بالکل وہی حقوق ہیں جو مرد کے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ڈیورس، طلاق، گھر تباہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گھریلو سسٹم تباہ ہو جائے
مادر پدر آزاد ہو جائیں تو یہ تحریکیں بہت اچھی ہیں، مگر جب مادر پدر آزاد ہو جاؤ گے تو اس میں قوموں میں پھر شریف لوگ پیدا نہیں ہوتے. اول تو لوگ ہی پیدا نہیں ہوتے، لوگوں کا ریشو بہت کم ہو جاتا ہے. جیسے کہ یورپ میں، اور آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، میں اس دن حوالہ لکھ کے لایا تھا، وہ بیان کا وقت ہو گیا تھا، کہ پوری دنیا میں بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک گر چکی ہے. پوری دنیا میں یہ جو ریشو ہے نا، گروتھ ریشو، جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو پوری دنیا میں خطرناک حد تک کم ہوا ہوا ہے. لیکن یہ لبرل لوگ ہمیں کیا گنتیاں سکھاتے ہیں کہ آبادی کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہ کچھ اور گنتیاں، ہمیں کچھ اور سکھایا جا رہا ہے. بین الاقوامی رپورٹیں کچھ اور ہیں. اسلام نے شوہر کا حق باپ اور ماں سے بھی بڑا بنایا ہے عورت کے لیے، یاد رکھو. باپ اور ماں سے بھی اسلام کے دو ٹوکل احکام ہیں. شوہر سب سے پہلے. کیوں؟ اسلام چاہتا ہے کہ شوہر کو یہ حقوق اسلام نے اس لیے دیے تاکہ وہ اس بیوی کو چھوڑے نہیں، اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ میری ماتحت ہے. جو چیز آپ کی ذاتی ہوتی ہے نا، ماتحت آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑتے نہیں ہو. آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑ. دیکھو جو ملازم آفس میں آپ کے ماتحت ہو کے چلے گا، آپ اسے جاب سے نہیں نکالو گے. کیا خیال ہے؟ نہیں نکالو گے آپ اس کو. اور جو باس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شروع کر دے، بولے گا بھائی نکل یہاں سے، تو اب آپ کہو گے شوہر کو باس کیوں بنا دیا؟ بھائی جو طاقتور ہوتا ہے باس، بولو نا بھائی، وہی ہوتا ہے. گھر چلانے کے لیے کسی ایک کو سربراہ بنانا ضروری ہے. جیسے ملک چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے، فیکٹری چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے، اسکول چلانے کے لیے ایک پرنسپل ہوتا ہے، تو گھر کے لیے بھی ایک سربراہ ہونا ضروری. مرد کو نہیں بناتے تو پھر کس کو بنا دیا جاتا؟ بھائی کیا ڈر رہے ہو؟ ڈر رہے ہو کیا؟ تو بول لو نا، میں پٹوں گا بھائی، اگر پٹوں گا تو میں پٹوں گا. تو گھر کا سربراہ بنانے کے لیے مرد کو نہیں بناؤ گے تو کس کو بناؤ گے؟ عورت کو بناؤ گے. عورت اگر سربراہ بن گئی، مرد طاقتور ہے، وہ کبھی بھی کمزور کی حکومت برداشت نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے، چل نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. وہ کمزور کی حکومت نہیں برداشت کرے گا. جانوروں میں دیکھ لو نا، اللہ تعالیٰ نے، میں مردوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ابھی یہاں پہ، خواتین پریشان ہوتی کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آزادی کی بات کی جا رہی ہے نا، آپ کو لیبل لگائے جا رہے ہیں ہمیں آزاد مرد کی. آپ مرد کی دسترس سے خدا کی قسم قیامت تک آزاد نہیں ہو سکتی. کسی کا باپ بھی آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو مرد کا غلام نہیں، مرد کا ماتحت بنا لو. اسی میں عزت ہے. آج یورپ میں عورت کو کتنے حقوق دے دیے، مگر کمزور عورت آج بھی ہے. مزے مردوں کے ہیں آج بھی وہاں پہ، آج بھی عورت کمزور ہے وہاں پہ، مزے وہاں بھی مردوں کے ہیں. اور اسلام نے عورت کو مرد کا ماتحت بنا کے عورت کو حقوق دیے ہیں، اس لیے کہ مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماتحت ہے، اب اس کی تمام ذمہ داریاں کس پر آ رہی ہیں؟ مجھ پہ آ رہی ہیں. تو اللہ نے اس کو باؤنڈ کر دیا اس کا ماتحت بنا کے. آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آزاد کر رہے ہیں. تو آزاد تو نہیں ہوگی. تو یہ جو پوسٹ آئی ہے اس میں ایک یہ بینر بھی میں نے دیکھا ہے جس میں ہے کہ اگر مرد ہم پہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہم بھی مرد پہ ہاتھ اٹھائیں گے. تو عورت جب مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو میرے بھائی پھر ایسا نہیں ہوتا کہ مرد طلاق دے، یہ یاد رکھو. پھر یہ کیسز بڑھیں گے، گلے گھونٹنے کے، جان سے مارنے کے، جیسے کہ یورپ میں ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اس کا ریشو نہیں ہے اتنا. ایک کبھی لاکھوں واقعہ ہوگی کہ بیوی کا گلا گھونٹ کے مار دیا یا زہر پلا دیا. لیکن جب بیوی شوہر پہ ہاتھ اٹھائے گی تو مرد کو جو ڈپریشن، کیونکہ یہ مرد کی نیچر کے خلاف ہے نا. بھائی مرغے تو آپس میں لڑتے ہیں. مرغی اگر مرغے کو ہاتھ باندھ کے مارنا شروع کر دے، مرغا تو خودکشی کر لے گا. بولے گا میرے پر میری کلغی اور مجھے جو وجاہت اللہ نے دی ہے وہ اس لیے کہ میں مرغیوں سے پٹوں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی، پٹتے رہو جا کے. وہ کہے گا نا کہ مجھے اللہ تو نے مرغا بنایا کیوں تھا؟ مرغیوں سے پٹنے کے لیے بنایا تھا کیا؟ تو یہ بینر میں کہا جا رہا ہے کہ اگر مرد ہم پہ ہاتھ اٹھائے گا تو ہم بھی مرد پہ ہاتھ اٹھائیں گے. تو جو عورت جب مرد پہ ہاتھ اٹھائے گی تو آپ کیا مرد کی نیچر، اس کو یہ مردانگی کا احساس ختم ہو جائے گا اس وقت؟ کیا وہ ختم نہیں ہوگا. وہ پھر انتقام کے جذبات اس میں بھڑکیں گے. وہ پھر گلا بھی عزت دار لوگ تو برداشت کریں گے، لیکن برداشت والے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں.
عزت دار آدمی زیادہ تر چھوڑ دے گا, طلاق دے دے گا. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں, ہمارے تو ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں, وہ پھر گلا دبائے گا, وہ زہر, وہ اور قتل کے درجنوں ایسے طریقے ہیں کہ جس میں قتل کر دیا جاتا ہے مگر کیس نہیں بنتا. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ مرد ہم پہ ہاتھ اٹھائے گا, ہم بھی اٹھائیں گے. خواتین سے کہہ رہا ہوں کہ ان بینروں کے جھانسے میں مت آؤ. آپ مرد پہ ہاتھ اٹھاؤ گی, ایسی کی تیسی کر سکتا ہے, وہ بہت معاملہ خراب کر دے گا. تو بہتر ہے کہ عورت اللہ نے بنایا ہے تو اپنے آپ کو عورت ہی سمجھو کہ اللہ نے ہمیں کمزور بنایا ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر مرد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. انسان جتنا بھی اسپیڈ سے بھاگے اپنے آپ سے آگے نکل سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں نکل سکتا نا. تو اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت فلاں مرد سے آگے نکل جائے, لیکن مرد کی نوعیت سے آپ آگے نکل گئی, جن سے آگے نکل گئی, ایسا نہیں ہو سکتا.